وہ بڑا عادل اور انصاف پسند سلطان تھا۔ آئین حکومت، احکامات شرع کی پابندی کرنے اور کرانے میں بڑا سخت گیر تھا۔ وہ کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ اس کا کوئی ماتحت رعایا پر ظلم و تشدد کرے یا پھر وہ بیجا سختی کرنا شروع کرے۔ وہ سرکاری افسروں اور لشکر کے سرداروں کی کارروائی پر کڑی نظر رکھتا تھا اور انہیں ذاتی جائیدادیں بنانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ فصلوں کو قطعاً کوئی نقصان نہ پہنچائے اور کسانوں کو معاوضہ دیے بغیر کوئی چیز نہ لے۔ اس کا در عدل ہر کس و ناقص کے لیے کھلا رہتا تھا اور عدل و انصاف کے معاملے میں وہ مسلم اور غیر مسلم سب سے یکساں سلوک کیا کرتا تھا۔ ایک روز ایک یہودی اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے التجا کی کہ اس کے ایک ہر دل عزیز سالار اور امیر نے اس کے ایک مکان پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ سالار سلطان کے پاس موجود تھا اور بڑی حقدر شخصیت کا مالک تھا اور سلطان کے نزدیک بھی بے حد محبوب اور محترم خیال کیا جاتا تھا۔ لیکن جب یہودی نے سلطان کے سامنے اس امیر کی شکایت کی، تب کہتے ہیں سلطان نے اس امیر کی طرف کھا جانے والے انداز میں دیکھا۔ اس موقع پر غصہ اور غضبناکی میں اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ کہتے ہیں اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کا وہ امیر چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھا اور یہودی کے جس مکان پر اس نے قبضہ کیا تھا فوراً خالی کر کے اپنی رہائش کے لیے ایک خیمے نصب کرا دیا۔ وہ جس قدر بہادر، شجاع اور عادل اور انصاف پسند تھا، اس قدر سخاوت کرنے والا بھی تھا۔ جو دو سخا اور غریب پروری اس سلطان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس کے اس وصف کی بدولت بعض مورخین نے اس کو ابو السخاوت کا خطاب بھی دیا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ ہر جمعے کو نماز سے قبل 100 دینار صرف خیرات کیا کرتا تھا اور دوسرے دنوں میں اپنے معتمد ملازمین کے ذریعے بڑی بڑی رقوم غربا و مساکین اور دوسرے مستحقین میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اس کے دسترخوان پر دونوں وقت علماء و صلحاء و فقراء اور قاضیوں کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی۔ اس نے اپنے اعمال کو تاکید کر رکھی تھی کہ غربا اور مساکین کا خاص خیال رکھے اور اپنے علاقوں میں کسی کو بھوکا و ننگا نہ رہنے دے۔ اگر یہ سلطان کسی ناگہانی حادثہ یا خطرہ سے بچ جاتا تو فوراً غربا اور مساکین میں صدقہ تقسیم کرتا۔ ایک دفعہ شہر سے باہر سیر کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اس کے گھوڑے کا پاؤں دوہرا ہو گیا اور سلطان سر کے بل گرنے سے بال بال بچ گیا۔ اس وقت ایک سالار جو اس کے ہم رکاب تھا بلایا اور کان میں کچھ کہا، جسے سن کر اس نے گھوڑے کی باگ موڑی اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹا تو اس سلطان نے اس سے پوچھا، کیا لائے ہو؟ اس نے کہا، سلطان صرف 1000 دینار ملے ہیں۔ تب سلطان نے اس سے وہ 1000 دینار لے کر غربا میں تقسیم کر دیے۔ واقعہ یہ تھا کہ اس سلطان کا اپنا ذاتی خزانہ کوئی نہیں تھا۔ جو اسے ملتا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، لیکن جب کسی سے رقم قرض لے کر غربا کو تقسیم کرتا تو قرض 2 یا 3 دن کے اندر فوراً اتار دیا کرتا تھا۔ یہ مسلمانوں کا عظیم اور محترم سلطان عماد الدین زنگی تھا۔ سلطان عماد الدین زنگی عالم اسلام کے مشہور اور نامور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ایک معزز سالار قسیم الدولہ کا فرزند تھا۔ اس کا باپ ترک تھا اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ہر دل عزیز ساتھیوں اور مصاحبوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کو سلطان ملک شاہ سلجوقی نے پہلے اپنے قصر شاہی کا حاکم مقرر کیا۔ کچھ عرصہ بعد اس کو حلب کا حاکم بنا کر مقرر کیا۔ اس نے ایک حکمران کی حیثیت سے حلب شہر کا انتظام انتہائی خوش اسلوبی سے چلایا اور اس کی اس خوش انتظامی سے سلطان ملک شاہ سلجوقی ایسے خوش ہوئے کہ انہوں نے اسے نہ صرف اچھے انتظامات کی بنا پر شاباشی دی
بلکہ اس کی پیشانی تک چوم لی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے بعد ان کے دو بیٹوں برقیارق اور ناصر الدین محمود کے درمیان تخت نشینی کا جھگڑا کھڑا ہوا۔ ادھر سلطان ملک شاہ کے بھائی تاج الدولہ نے بھی حصول سلطنت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے تھے۔ تاج الدولہ اس وقت شام کے علاقوں کا حکمران تھا۔ تاج الدولہ ایک لشکر لے کر شام سے نکلا۔ پہلے اس نے حلب کا رخ کیا۔ حلب پر سلطان عماد الدین کا باپ قاسم الدولہ حاکم تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے پاس چھوٹا سا ایک لشکر ہے، جبکہ تاج الدولہ کے پاس ایسا لشکر تھا جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تب اس نے تاج الدولہ کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ تاج الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بیٹے برقیارق کے علاقوں کی طرف بڑھا اور اس نے کئی علاقے چھین کر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بیٹا برقیارق، جسے عماد الدین کے باپ قاسم الدولہ نے اپنی گود میں کھلایا تھا، وہ بھی تاج الدولہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر ترتیب دے رہا تھا۔ تاج الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ علاقوں کو فتح کرتا ہوا جب آذربائیجان میں داخل ہوا تو اس وقت تک برقیارق اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر چکا تھا، لہٰذا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سامنے آیا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے اور عماد الدین کے باپ قاسم الدولہ نے دیکھا کہ اس کے مقابلے میں اس کے محسن، اس کے مربی سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بیٹا برقیارق اپنے لشکر کے ساتھ صف آرا ہے، تب اس کے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے محسن کے بیٹے برقیارق کو نظر انداز کر کے اس کے بھائی تاج الدولہ کا ساتھ دے، لہٰذا وہ تاج الدولہ کا ساتھ چھوڑ کر برقیارق کے ساتھ جا ملا۔ قاسم الدولہ کے اپنے لشکر کا ساتھ چھوڑنے کے باعث تاج الدولہ کی طاقت اور عسکری حیثیت میں کمی آ گئی تھی، لہٰذا اس نے جنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنے لشکر کو لے کر دمشق کی طرف چلا گیا، اس لیے کہ وہ دمشق پر حکومت کرتا تھا۔ تاج الدولہ کو اس بات کا بڑا غم و غصہ تھا کہ عماد الدین زنگی کا باپ قاسم الدولہ عین جنگ کے موقع پر اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کے بھتیجے برقیارق کے ساتھ جا ملا تھا، لہٰذا دمشق پہنچ کر اس نے بڑے زور و شور سے اپنی جنگی تیاریاں کرنی شروع کر دی تھی۔ اپنی جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد تاج الدولہ قاسم الدولہ سے انتقام لینے کے لیے دمشق سے نکلا اور اس کے شہر حلب کا رخ کیا۔ اس کی اس پیش قدمی کی اطلاع سلطان برقیارق کو جب ہوئی تو اس نے اپنے 3 بڑے بڑے سالاروں کو حلب کی طرف روانہ کیا تاکہ تاج الدولہ کے مقابلے میں قاسم الدولہ کی مدد کرے۔ برقیارق کے جو سالار عماد الدین زنگی کے باپ قاسم الدولہ کی مدد کے لیے آئے تھے، ان میں سے ایک کا نام امیر کربوکا، دوسرا اس کا بھائی علتن تاش، تیسرا ایک اور مزید امیر تھا جس کا نام بزان تھا۔ اس طرح حلب کے نواح میں تاج الدولہ اور عماد الدین زنگی کے باپ قاسم الدولہ کے درمیان گھمسان کا رن پڑا، لیکن قاسم الدولہ کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر تھا، جبکہ تاج الدولہ کے پاس اس سے کئی گنا بڑا لشکر تھا، جس کی بنا پر تاج الدولہ فتح مند رہا اور قاسم الدولہ کے ساتھ کربوکا، علتن تاش اور بزان گرفتار کر لیا گیا۔ کہتے ہیں جب قاسم الدولہ کو تاج الدولہ کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے اس سے سوال کیا، اگر تجھے مجھ پر فتح ہوتی تو تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ قاسم الدولہ بزدل نہیں تھا، فوراً اس کی چھاتی تن گئی اور کڑکتی آواز میں کہنے لگا، میں تیرے قتل کا حکم دیتا تاکہ فتنہ فساد کی جڑ کٹ جاتی۔ تاج الدولہ نے اس کا جواب سن کر کہا، میں بھی اب تیرے لیے یہی حکم دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے عماد الدین زنگی کے باپ قاسم الدولہ کو قتل کرا دیا۔ قاسم الدولہ کے قتل کے وقت اس کے بیٹے عماد الدین کی عمر 12 سے 14 سال کے درمیان تھی اور وہ اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھا۔ میدان جنگ میں وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ موجود تھا، لیکن جب اس کے باپ کو شکست ہوئی
اور وہ قتل کر دیا گیا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر ننھے عماد الدین نے ایک بہت اچھا اور دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ حلب جہاں اس کا باپ حکومت کرتا تھا وہاں سے بھاگا اور سلطان برقیارق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ برقیارق نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد سلطان برقیارق اور دمشق کے حکمران تاج الدولہ کے درمیان کئی خونریز معرکے ہوئے۔ شروع میں تاج الدولہ کا پلہ بھاری تھا، لیکن آخر رے شہر کے قریب ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان برقیارق نے تاج الدولہ کو بدترین شکست دی اور اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور خود تاج الدولہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی مقام پر عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کے ایک جانثار لشکری نے اس سے قسیم الدولہ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے تاج الدولہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سلطان برقیارق اور تاج الدولہ کے درمیان جس قدر جنگیں ہوئی ان میں عماد الدین زنگی سلطان برقیارق کے ساتھ رہا۔ تاج الدولہ کے جنگ میں مارے جانے کے بعد اس کی جگہ شام کا حکمران اس کا بیٹا رضوان بنا۔ وہ ایک نیک دل انسان تھا اور تخت پر بیٹھتے ہی اس نے سلطان برقیارق کی اطاعت قبول کر لی، اور سلطان نے جو علاقے پہلے اس کے باپ کے زیر حکومت تھے وہ اور ان کے علاوہ حلب بھی اسے عنایت کر دیے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ ساتھ ہی سلطان برقیارق نے رضوان سے کہا کہ اس کے باپ نے 3 بڑے سالاروں کربوکا، بزان اور علتن تاش کو چونکہ گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا تھا، لہٰذا رضوان کو چاہیے کہ انہیں رہا کر دے۔ سلطان برقیارق کا حکم پا کر تاج الدولہ کے بیٹے اور ارض شام کے نئے حکمران رضوان نے انہیں رہا کر دیا۔ زندان سے نکلتے ہی کربوکا نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ کربوکا عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کا بہترین دوست تھا۔ زندان سے نکلنے کے بعد اس نے ایک لشکر ترتیب دیا اور پھر وہ یکے بعد دیگر خران اور موصل پر حملہ ور ہوا اور ان مقامات کو فتح کر لیا۔ اس کی کارگزاری سے سلطان برقیارق اس قدر خوش ہوا کہ اس نے اسے موصل کا مستقل والی مقرر کر دیا۔ چونکہ کربوکا عماد الدین زنگی کے باپ کا پرانا دوست تھا، اس لیے اس نے سلطان برقیارق سے التماس کی کہ وہ قسیم الدولہ کے بیٹے عماد الدین کو اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ خود اس کی تعلیم و تربیت کا اعلیٰ انتظام کرے۔ سلطان برقیارق نے عماد الدین کے باپ قسیم الدولہ کے بہترین دوست امیر کربوکا کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے عماد الدین کو کربوکا کے حوالے کر دیا۔ کربوکا نے عماد الدین کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کیا اور اس کے گزر اوقات کے لیے اس کے نام اس نے کئی جاگیریں بھی کر دی۔ اس طرح کربوکا نے عماد الدین کے باپ سے اپنی دوستی کا حق نہایت عمدہ طریقے سے ادا کیا۔ یہ امیر کربوکا ہی تھا جن کی پرخلوص عنایات اور نوازشات کی بدولت یتیم عماد الدین کو اپنا شاندار مستقبل تعمیر کرنے میں مدد ملی۔